أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آج ہم دوسرے پارے کی خاص نکات اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوسرے پارے کی ابتدا اصل میں تحویل قبلہ کے ذکر سے جو ہے وہ ہوتی ہے، اور کیونکہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی یہ دلی آرزو تھی کہ کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا جو ہے وہ ایک ظاہری شعار تھا، صحیح۔ اور آپ کی دلی آرزو کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ پروردگار عالم نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مشرکین، یہودیوں اور منافقوں نے بے پناہ جو ہے وہ بے بنیاد اعتراضات اٹھانے شروع کیے، اور پروردگار عالم نے ان کے اعتراضات کے جواب بھی دیے اور مسلمانوں کو یہ تسلی بھی دی۔ اور تحویل قبلہ کے علاوہ دوسرے پارے میں معاشی، معاشرتی، تجارتی اور ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمیں متعدد احکام اور مسائل بھی ملتے ہیں، جن میں سے کچھ جو ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان صفا و مروہ کا طواف کرنے سے گریز کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو یہ حکم دیا گیا۔ دوسری چیزیں، کچھ چیزوں کے حرام ہونے کے بارے میں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے حرام ہونے کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ مردار ہے جس میں مردار کا گوشت، بہتا ہوا خون ہے، لحم خنزیر یعنی سور کا گوشت، اور غیر اللہ کے لیے نامزد کیا ہوا کوئی جانور اگر ذبح کیا گیا ہو خدا کے علاوہ، اگر کسی اور کے نام پہ قربانی کی گئی ہو تو اس کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تحویل قبلہ کی بحث میں الجھنے والوں کو یہ بتایا گیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرتے ہیں، قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں۔ دیکھیں، صرف نماز پڑھنے والے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اصل میں مومن ہے۔ وہ افراد جو کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اخلاقی لحاظ سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، قرابت داروں سے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں سے جو ہے وہ ان کی مالی مدد کرنا، یہ سب اخلاقی جو ہے وہ چیز ہیں، نکات ہیں جو کہ ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے کے واجب ہونے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن البتہ مسافروں، بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور کفارہ قضا کی اجازت بھی ہمیں انہی سورہ بقرہ کی ہی آیات میں ملتی ہے جو کہ دوسرے پارے میں ہیں۔ اس کے علاوہ قتل کی صورت میں قاتل سے قصاص لیا جائے گا، البتہ اگر اس کے وارث معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو یہ بھی جائز بلکہ اولیٰ ہے، اس کا بھی ہمیں حکم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ جوا ہو یا غصب ہو یا رشوت یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے۔ عموماً ہمارے پاس بھی خاران جو آتی ہیں وہ اس طرح کے سوالات پوچھتی ہیں کہ کن طریقوں کے ذریعے سے ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں، ان کا ذکر بھی یہاں پہ موجود ہے۔ دینی اور دنیاوی معاملات میں قمری تاریخوں کو رواج دینے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی ہمیں آیات میں ملتا ہے۔ مسلمانوں پر جہاد و قتال کو واجب کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جہاد میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنی جان بھی داؤ پہ لگانی پڑتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس میں دین اور دنیا کی خیر اور آخرت کی سرفرازی رکھی ہے۔
اس کے علاوہ حج کے کچھ احکام ہیں کہ جن میں حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے. البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے. زمانے جاہلیت میں مشرکوں کی بہت ساری ایسی رسوم تھیں جن کو اضافہ کر دیا گیا تھا حج میں، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ سے تشخص نہ بنائیں. اور اسی طرح مشرکین منی میں جمع ہو کر آباء و اجداد کے اپنے فخر بیان کیا کرتے تھے، ان کے کارنامے بیان کیا کرتے تھے. انہیں یہ کہا گیا کہ وہ ان کے بجائے اللہ کا ذکر کریں. اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں انفاق کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل میں اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جا رہا ہے. لہٰذا پروردگار عالم کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے عمل باطل ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا حقدار ہوگا. شراب اور جوئے کے حوالے سے ہے کہ اگرچہ ظاہری منافع ہے ان میں، لیکن ان میں جو نقصانات ہیں وہ ان کے منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان سے بچ کے رہیں. اس کے علاوہ نکاح کے کچھ احکام ہیں. مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں ہے. البتہ اہل کتاب عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے. اور دوسرے پارے میں طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل جتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اتنے کسی اور جگہ پہ ہمیں نہیں ملتے. انشاءاللہ کل تیسرے پارے کے مختصر نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین.